اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام اہل سنت بھائیوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور میں ایک دو واقعے اور آپ کے میں سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک یہ بہت مشہور واقعہ ہے، اور یہ آپ کی تقریباً تمام کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اب یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بخاری شریف ہے، جلد 2 میں۔ آپ پلیز واقعے کو غور سے سنیے گا، اور میں نے پہلے قرآن پاک کی آیت آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ میرا حبیب جو ہے، یہ سپارہ نمبر 27 ہے، سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ اپنے حبیب کے بارے میں فرما رہی ہے کہ اور وہ تو اپنی خواہش نفس سے بولتا ہی نہیں، بلکہ وہ تو وہی ہوتی ہے جو اس پر کی جاتی ہے۔ اب اس کو آپ اپنی نظر میں رکھیں اس آیت کو، اور اب یہ واقعہ آپ سنیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک کی جانب اشارہ کر کے فرمایا، ادھر مشرق فتنہ ہے۔ 3 مرتبہ یہ بات دہرائی، ادھر نجد وغیرہ سے شیطان سیرت لوگ نکلیں گے۔ حضرت عائشہ کے جو ہے وہ جو جہاں ان کا خیمہ تھا، اس خیمے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک کی جانب اشارہ کر کے فرمایا، ادھر فتنہ ہے۔ 3 مرتبہ یہ بات دہرائی، ادھر سے شیطان سیرت لوگ نکلیں گے۔ اور وہ بات سچ ثابت ہوئی جب حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا، اور حضرت عائشہ جو ہے ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نکلی۔ وہ اونٹ کے اوپر سوار ہو کے گئیں، اور حضرت علیہ السلام سے انہوں نے جنگ کی، جہاں ہزاروں کے حساب سے جو ہیں وہ صحابہ جو ہے قتل ہو گئے۔ پھر آگے یہ جنگیں بڑھتی گئی، پھر معاویہ اور حضرت علیہ السلام کی جو جنگ ہوئی، پھر بیچ میں خوارج آ گئے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا، حضرت عائشہ کے حجرے کی جانب اشارہ کیا تھا کہ یہ جو خیمہ ہے اس سے جو ہے شیطان کے سینگ نکلیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی سب چیزیں بتا دی تھیں۔ جو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معصوم سمجھتے تھے، خدا کا سچا نبی سمجھتے تھے، وہ سب باتیں اسی وقت وہ جو ہے وہ جان چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات جو ہے وہ ہم سے کرنا چاہتے ہیں، کہ آپ کے جانے کے بعد کیا کیا مسائل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانے سے پہلے حضرت علیہ السلام کو تمام واقعات بتا دیے تھے کہ تمہیں جو ہے وہ خلافت سے محروم رکھا جائے گا، تمہارے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں گے۔ اے علی تم صبر کرنا۔ اس لیے حضرت علیہ السلام نے صبر کیا، انہوں نے تلوار نہیں نکالی۔ اب ہمارے کچھ اہل سنت بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں جی اتنے جو ظلم ہوئے ہیں تو حضرت علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں نکالی، وہ شیر خدا تھے۔ تو بھائی ان کو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ سب چیزیں بتا چکی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے ان کو صبر کی تلقین کر چکی تھی، پورے واقعات انہوں نے بتا دیے تھے۔ تو اس لیے حضرت علیہ السلام نے صبر کیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کو کہہ جاتے کہ بھائی میرے بعد یہ مسائل پیش آئیں گے، تلوار لے کے ان کے ساتھ جنگ کرنا، تو حضرت علیہ السلام جنگ کے لیے نکل پڑتے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ان کو صبر کی تلقین کی، اور ان کو سب چیزیں بتا دی تھیں، جس کی وجہ سے حضرت علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننے کے بعد صبر کیا، یہاں تک کہ آپ کے گلے میں رسی ڈال کے مدینے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، یہاں تک کہ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کو آگ لگائی گئی، اور آپ کے پیٹ میں بچہ شہید کر دیا گیا۔ لیکن آپ حضرت علیہ السلام نے صبر کیا۔ صبر کیوں کیا؟ کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صبر کی تلقین کی تھی۔ میں یہ اپنی پہلی جو میری ویڈیو تھی ان میں یہ میں ہر چیز بتا چکا ہوں کہ جن لوگوں نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو آگ لگائی تھی، ان کے میں نے نام بھی بتائے تھے، اور ان کی میں نے
کتاب کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اس لیے آپ جب اپنی کتابیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں بہت ہی آسانی سے یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ملتی جائیں گی۔ اور پھر دیکھیں صحیح بخاری ہے، جلد نمبر باب ہے، جلد نمبر 1 ہے، باب فضائل قرآن ہے۔ حضرت عثمان نے تمام قرآن جمع کیے اور پھر ان کو جلا دیا گیا۔ یہ تو آپ کسی بھی اپنے علماء سے پوچھ سکتے ہیں تو وہ یہ آپ کو بتائے گا کہ ہاں جی حضرت عثمان نے قرآن پاک جمع کیے تھے پھر ان کو جلا دیا تھا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی ملک میں اگر قرآن پاک جلائے تو آپ اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیں گے؟ آپ کے جو مولانا ہیں یا آپ کے جو علماء ہیں وہ کیا کہیں گے؟ تو پلیز یہ آپ پڑھیں صحیح بخاری جلد نمبر 1 باب فضائل قرآن صفحہ نمبر 991، صفحہ نمبر 991۔ حضرت عثمان نے تمام قرآن جمع کیے اور پھر ان کو جلا دیا گیا۔ تو اب یہ جو ہے یہ بات بہت ہی سخت ہے، اور انشاءاللہ جب آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعی حضرت عثمان نے یہ کام کیا تھا۔ تو پھر مہربانی کر کے آپ اپنے علماء سے پوچھیں بھائی ان کے اوپر آپ کیا فتویٰ لگاتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور پھر دیکھیں آپ وہ کیسے کیسے ہیلے بہانے بنائیں گے، کیسے کیسے عجیب جو ہیں وہ باتیں کریں گے کہ انسان جو ہے وہ عقل پریشان ہو جاتا ہے کہ یار ایک بندہ، اب بتائیں نا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر میں قرآن پاک کو جلاؤں تو آپ میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ اگر میں بہانہ بناؤں جی یہ دیکھیں جی یہ قرآن پاک جو ہے یہ پھٹ گیا تھا، یا اس کو یہ ہو گیا تھا، یا میرے پاس جگہ نہیں تھی، یا یہ مسئلہ ہو گیا، تو آپ کہیں گے کہ تمہارا دماغ خراب ہو، آپ مجھے گالیاں دیں گے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم قرآن پاک کو زمین کھود کے دفن کر دیتے، یا کسی کو دے دیتے، یا دریا میں اس کو ڈال دیتے، یا کسی کنویں میں اس کو جو ہے ڈال دیتے، تم نے جلایا کیوں ہے؟ تو بھائی یہی ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت عثمان جو ہے وہ زمین کھود دیتے اور جتنے بھی قرآن پاک تھے وہ ان کو زمین میں دفن کر دیتے، دریا میں جو ہے کسی کنویں میں ڈال دیتے، تو بھائی قرآن پاک کو جلایا کیوں گیا؟ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ غور سے پڑھیں اپنی کتابیں۔ یہ بخاری شریف صحیح بخاری جلد نمبر 1 باب فضائل قرآن صفحہ نمبر 991۔ بخاری شریف آپ ٹائپ کریں انٹرنیٹ کے اوپر www.bukharisharif.com، بخاری شریف نکل آئے گی، اس کی جلد نمبر 1 تلاش کریں، پھر جو ہے اس کے صفحہ بننے جہاں وہ چھوٹا ایک خانہ بنا ہوگا وہاں آپ صفحہ نمبر لکھیں 991، تو پھر آپ کے سامنے آپ پہلے دیکھ لیں، کیونکہ کچھ کتابیں ہوتی ہیں وہ کسی اور کمپنی نے ڈاؤن لوڈ کی ہوتی ہے، اس کے صفحہ میں فرق، باب آپ ڈھونڈیں، باب جو ہے فضائل قرآن، اس کو ذہن میں رکھیں، باب فضائل قرآن جب آپ ڈھونڈیں گے تو تھوڑی سی کوشش کریں گے تو یہ آپ کو 991 جو ہے صفحہ نمبر کے اوپر، یا باب فضائل قرآن صفحہ نمبر ہو سکتا ہے کوئی اور بن جائے، لیکن باب یاد رکھیں، باب فضائل قرآن جلد نمبر 1 ہے۔ جب آپ تلاش کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو نظر آ جائے گی، پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر پلیز آپ تھوڑا بہت غور کیجئے گا کہ یہ تو قرآن پاک، اگر آج جو بندہ قرآن پاک جلائے گا اس کے اوپر جو آپ فتویٰ لگاتے ہیں، مہربانی کر کے آپ حضرت عثمان کے اوپر بھی وہ فتویٰ لگا دیں۔ اب یہ دیکھیں جو ایک اور میں آپ کے سامنے واقعہ جو ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب جو ہے ویڈیو کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ چلے میں جلدی پڑھ لیتا ہوں۔ یہ جو ہے قرآن، یہ جو واقعہ یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، تمام کتابوں میں ہے۔ مسدد یا عبید اللہ حضرت عائشہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ تم نے برا کیا جو ہمیں کتے اور گدھے کے مساوی کر دیا۔ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی رہتی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جاتے تو میرے پاؤں کو ہلا کر اشارہ کرتے، میں اپنے پاؤں سکیڑ لیتی اور پھر آپ سجدہ میں چلے جاتے، پھر جب آپ کھڑے ہوتے تو پھر دوبارہ میں اپنے پاؤں پھیلا لیتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب یہ دیکھیں یہ کیا طریقہ ہے، کیا اس طریقے سے اسلام پھیلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت عائشہ جو ہے وہ کہہ رہی کہ جب وہ سجدے میں جاتے تو میرے پاؤں کو چھو لیتے، میں پاؤں اپنے سکیڑ لیتی،
پھر جب کھڑے ہوتے تو میں پھر اپنے پاؤں پھیلا دیتی. تو میرے بھائیوں، خدا را آپ اپنی کتابیں پڑھیں اور ان سے جو ہے اپنے علماء سے پوچھیں بھائی یہ چیزیں کیا لکھی ہوئی ہیں ہماری کتابوں میں، جن کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتا، وہ چیزیں آپ کی کتابوں میں ہیں. تو پھر جب آپ دیکھیں گے کہ 500 صفحے کی کتاب ہے اور 450 صفحہ جو ہے ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے اور صرف 50 صفحے کے اوپر جو ہے آپ کی نماز اور روزہ بیان کیا گیا، تو پھر آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. اگر 450 صفحہ غلط ہے تو پھر وہ 50 صفحے جو ہیں وہ کیسے صحیح ہو سکتے ہیں. اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ہماری کتابوں سے یہ چیزیں آپ ہمیں نہیں دکھا سکتے. یہ جو گستاخیاں ہوئی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی اہل تشیع کتاب میں یہ چیزیں آپ نہیں دکھائیں گے. تو پھر دیکھ لیں کہ کون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ پیار کرتا ہے، کون اہل بیت کرام کے ساتھ زیادہ پیار کرتا ہے، اور کون جو ہے وہ قرآن کریم سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو پھر آپ کو بعد میں انشاءاللہ ہر چیز جو ہے یہ واضح طور پہ نظر آ جائے گی. میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بنا کے اب خدمت میں پیش کرتا ہوں. دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.